نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 4۔ والسماء ذات البروج، بروج برج کی جمع ہے، بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ یہاں بروج سے مراد محلات ہے، قصور ہے، بنگلے ہے، اور برج مادہ کا اصلی معنی جو ہے وہ ظہور ہے۔ تبرج کا معنی ہے بے پردہ کھلے پھرنے کا، اور قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورہ بروج کے آیت نمبر 1 میں بروج سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بڑے بڑے ستارے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حضرت مجاہد، ضحاک، حسن بصری، قتادہ اور حضرت سدی رحمہم اللہ الباری، تقریباً سب مفسرین کا یہی قول ہے، جبکہ بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک سورہ بروج کے آیت نمبر 1 میں برج سے مراد قصور اور محلات ہے، اور اس سے مراد وہ محلات ہے، مکانات ہے، بنگلے ہے جو آسمان میں پیراداروں، نگرانوں، فرشتوں کے لیے مقرر ہے۔ اور بعض متاخرین نے بروج سے مراد وہ بروج بتلائے ہے جو فلاسفہ کے نزدیک ہے کہ پورا جو فلک ہے، آسمان ہے، اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کو برج کہتے ہیں، فلک الافلاک ہے۔ فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فلک ثوابت ہے، انہیں برجوں میں سے اپنی جگہ مقیم ہے، اور سیارات حرکت فلک جو ہے کے ساتھ متحرک ہوتے ہیں، اور ان برجوں میں سیارات کا نزول ہوتا ہے، مگر یہ سراسر ایسی باتیں ہیں، فلاسفہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم سیارات کو آسمانوں میں مرکوز قرار نہیں دیتا، بلکہ ہر سیارے کو اپنی ذاتی مومنٹ، حرکت سے متحرک قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کل فی فلک یسبحون۔ فلک سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ یہ ستارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ کرۂ ارض ہے، کرۂ شمس ہے، کرۂ قمر ہے، کذا فی تفسیر مظہری۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، ترمذی شریف میں مرفوعاً روایت ہے کہ یوم موعود، یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ ایک دن کو شاہد، دوسرے دن کو جو ہے مشہود اسی لیے کہا کہ یوم الجمعہ میں تو سب اپنے اپنی جگہ میں رہتے ہیں، تو گویا وہ دن خود بخود آتا ہے۔ اور یوم عرفہ کو حجاج جو ہے، حاجی لوگ اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جو گویا کہ وہ مقصود ہے، مشہود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بروج، یوم الموعود، شاہد، مشہود پر 4 چیزوں پر قسم اٹھا کر جوابی قسم یہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اصحاب الاخدود جو ہے، اس کا واقعہ تو شان نزول میں اختصار کے ساتھ ذکر ہوا تھا، اور ہم نے گزارش کیا تھا کہ ایک کاہن تھا
اور بعض روایات میں اس کے لیے ساحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بادشاہ وقت جس کی حکومت تھی، یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یوسف ذو النواس تھا۔ یہ یوسف ذو النواس کا جو زمانہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ مورخین اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کچھ 70 سال پرانا دور ہے، اور یہ بادشاہ نے کہا تھا کہ مجھے ایک سمجھدار لڑکا دیجیے جس کو میں یہ کہانت اور یہ جادو وغیرہ جو ہے یہ سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو متعین کیا جس کا نام عبداللہ ابن تامر تھا، اور جو راہب تھا عیسائی پادری اس زمانے میں، وہ دینی عیسوی جو تھا ایک برحق دین تھا، یہ راہب اس وقت سچا مسلمان تھا، اور یہ لڑکا عبداللہ ابن تامر جس کو کہانت یا سحر سیکھنے کے لیے متعین مقرر کیا گیا تھا، وہ راستے میں راہب سے ملتا تھا، اور راہب کا کلام سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور بالآخر مسلمان بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن تامر کو ایسا پختہ ایمان نصیب فرمایا تھا کہ ایمان کے خاطر لوگوں کے اذیتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کی، اور عجیب معاملہ تھا۔ راستے میں جب راہب سے ملاقات کرتا تھا، گفتگو کرتا، اس کی باتیں سنتا، تو ظاہر ہے کہ ساحر اور کاہن جو ہے ان کے پاس تاخیر سے پہنچ جاتا، تو یہ کاہن بدبخت شروع ہو جاتا، اس لڑکے کو مارتا تھا، کیوں لیٹ آئے ہو؟ پھر کاہن کے ساتھ بیٹھتا تھا، پھر لیٹ ہو جاتا، تو گھر والے پھر مارتے تھے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ مگر سلام ہے اس لڑکے کو، عبداللہ ابن تامر کو۔ اس نوجوان لڑکے نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ کی بغیر اس نیک صالح راہب کی صحبت اور مجلس نہیں چھوڑی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کرامات سے، اعزازات سے وہ نوازا تھا۔ وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک کرے گا، بری لوگوں کی صحبت آپ کو برا کرے گا۔ وعلی کل حال تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد، گواہ کی، ومشہود، جس کی گواہی دی جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہوئے خندقوں والے۔ کون سے خندقوں والے؟ النار ذات الوقود، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔